بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پارٹ 39۔ سردیاں گزر گئیں اور بہار کا موسم آ گیا۔ میں کھیت میں تربوزوں کا بیج بو رہی تھیں کہ ایک عورت ہمارے قریب سے گزری اور ہمیں دیکھ کر محبت سے مسکرائی۔ اس نے کہا کہ وہ رقمنی کے گاؤں کی ہے اور بیاہ کے لائق لڑکیوں کو دیکھنے نکلی ہے۔ اس نے پوچھا کہ ہم کہاں رہتی ہیں۔ ہم نے اپنے باپو کا گھر بتایا اور اس کے پیچھے پیچھے چلی گئیں۔ مجھے اپنے بیٹے کے لیے سب سے بڑی چاہیے، اس نے میرے ماتا پتا سے کہا، وہ جس کی رنگت صاف ہے۔ چھوٹی کی رنگت مجھ سے زیادہ گہری تھی، اس لیے عورت کا اشارہ میری طرف تھا۔ بدقسمتی سے بولن کا پہلے ہی بیاہ ہو چکا ہے، باپو نے جواب دیا، لیکن اس کے پتی نے اسے چھوڑ دیا ہے اور اب یہ ہمارے پاس رہتی ہے۔ عورت چلی گئی لیکن اگلے روز اپنے پتی کے ساتھ واپس آ گئی۔ وہ چھوٹے قد اور گہری رنگت کی تھی، جبکہ اس کا شوہر طویل قامت تھا۔ اس کی گھنی مونچھیں اور سر گنجا تھا۔ اس کی کن پٹیوں پر سفید بال تھے۔ وہ ہمارے ماتا پتا سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ ہم باہر دیوار کے ساتھ لگی انہیں دیکھ دیکھ کر ہنس رہی تھیں۔ ہم بھی تمہاری طرح غریب ہیں، میں نے اس عورت کو کہتے سنا۔ ہمارے 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، اور زمین بھی اتنی نہیں کہ مگر ہم سب سخت محنت کرتے ہیں اور میرے بیٹے کافی کما لیتے ہیں۔ میرا بیٹا کہتا ہے کہ وہ پھولن سے شادی کرے گا، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ سب سے چھوٹی ہونی چاہیے۔ چھوٹی تمہاری بات ہو رہی ہے، میں نے اسے کونی مارتے ہوئے کہا۔ یہ وہی لڑکا ہوگا جو ہمیں کھیت میں دیکھ رہا تھا، یاد کرو ہم اسے ٹکرا کر چلی تھیں۔ وہ لڑکا تقریباً روزانہ ہمارے ارد گرد رہتا تھا اور آخرکار ہم نے اپنے ماتا پتا کو بتا دیا تھا۔ مجھے یہ سن کر غصہ آیا کہ وہ چھوٹی کی بجائے مجھ سے بیاہ کرنا چاہتا ہے۔ میں ڈرتی تھی کہ اس طرح چھوٹی مجھ سے خواہ ہو جائے گی۔ جن نظروں سے وہ مجھے دیکھتا تھا وہ مجھے پسند نہ تھی۔ میں نے اپنے باپو سے کہا تھا کہ اگر اب اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا تو میں اس کے منہ پر تھپڑ مار دوں گی۔ نہ ایسا نہ کرنا پولن، باپو نے مجھے منع کرتے ہوئے کہا۔ وہ تمہارا بہنوئی بننے والا ہے۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگیں اور 6 مہینے بعد چھوٹی کی شادی اس پیارے سے لڑکے سے ہو گئی جو اس سے ذرا ہی بڑا تھا، 14 برس کا۔ چھوٹی کا داج ہمیں بہت مہنگا پڑا، بہت زیادہ محنت اور قربانی دینا پڑی۔ باپو نے چاندی کے وہ سارے گہنے بیچ دیے جو مانگے تھے۔ ہمیں بہت زیادہ گیہوں کی ضرورت تھی جو مہنگا تھا۔ بیاہ کے لیے خاصے اناج کی ضرورت تھی، لیکن مجھے خوشی تھی کہ یہ نوجوان بابو جو ایماندار اور اچھا نظر آتا تھا چھوٹی کا پتی بننے والا ہے۔ دونوں کی عمریں ایک سی تھیں اور دونوں ایک سے معلوم ہوتے تھے۔ مجھے بالکل بھی خوف نہ تھا کہ چھوٹی وہ پورے دن دیکھے گی جن سے مجھے گزرنا پڑا۔ وہ وقت جلد آنے والا تھا جب میری ماں گاؤں جاتی اور لوگوں سے کہتی کیا کوئی ہے جو میری بیٹی پولن سے بھی شادی کرے، چاہے کوئی اندھا لولا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن کہیں کوئی ایسا شخص نہ تھا۔ وہ پردھان کی بیٹی تھی، اسے ہمیں تنگ کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ ہم جو بھی کام کر رہی ہوتی وہ اپنا حکم صادر کر دیتی، اور ظاہر ہے جو کام کرواتی اس کی اجرت نہیں دیتی تھی۔ اجرت تو کیا، وہ کھانے پینے کو بھی کوئی چیز نہ دیتی تھی۔ اس روز ہم دریا سے واپس گاؤں آ رہے تھے۔ ماں اور بابو آگے تھے اور ہم پیچھے پیچھے ہنستی اور مذاق کرتی ہوئی آ رہی تھی۔ یہ ہمارے لیے ایک اچھا دن تھا اور ہر کام معمول کے مطابق تھا۔ میں اپنے ننگے پاؤں تلے زمین کی گرمی محسوس کر رہی تھی۔ موسم خوشگوار تھا۔ میرے سر کے اوپر سے ایک طوطا اڑتا ہوا نیم کے درختوں کی شاخ میں بیٹھ گیا۔ اچانک پردھان کی بیٹی نے ہمارا راستہ روک لیا۔ ادھر آؤ، اس نے تہکمانہ انداز میں کہا اور سین میں پڑی ہوئی اینٹوں کی قطار کی طرف اشارہ کیا جو پٹی سے تازہ تازہ پک کر نکلی تھیں۔ یہ اینٹیں احتیاط سے دھو کر انہیں خشک ہونے کے لیے چھت پر لگا دو، اس نے کہا۔ ماں نے کہا سب سے پہلے تو ہم سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے، دوسرا یہ کہ ہمیں کام کرنا ہے، یہ کام ہم بعد میں کر دیں گی۔ ماں کا یہ جواب سن کر لڑکی نے ایک اینٹ اٹھائی اور غصے سے ماں کو دے ماری۔ اینٹ ماں کے سر میں لگی اور چیخ مار کر گر پڑی۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ چھوٹی ماں کی طرف بڑھی، لیکن میں نے لڑکی کو پکڑ لیا
اور اسے زور سے مکہ مارا۔ رک جاؤ پولن پولن، ماں نے چلا کر کہا، اسے نہ مارو، بعد میں یہ لوگ ہم سب کو ماریں گے۔ لیکن ابتدا تو اس نے کی ہے، میں نے ماں کو جواب دیا۔ دیکھ کر وہ لوگ آ رہے ہیں۔ میں نے مڑ کر دیکھا، چھوٹے قد کا گول مٹول پردان آ رہا تھا۔ میں ڈر گئی کہ اب وہ ماں اور باپو کو مارے گا۔ باپو بھاگو، اماں کو لے کر دریا پار کر جاؤ، بھاگو، میں نے چیخ کر کہا، اور خود بھی چھپنے کے لیے ارد گرد نگاہ اڑائی۔ قریب ہی ایک جھونپڑی تھی، اس میں ایندھن جمع کرتے تھے۔ ہم سب اس کی طرف بھاگے، لیکن جب ہم دیوار کے اوپر چڑھے تو میں نے محسوس کیا اس نے ہمیں دیکھ لیا ہے۔ وہ دور سے ہمیں گالیاں دیتا آ رہا تھا اور چیخا کہہ رہا تھا ہم سب کو جان سے مار دے گا، وہ ہمیں مار مار کر ہمارا برکس نکال دے گا۔ ایک ایسی لڑکی کو مار کر جو گاؤں کے حکمران خاندان میں ایک خاندان کی بیٹی تھی۔ میں نے بظاہر ایک بہت بڑا جرم کیا تھا۔ پردھان کسی کو اس طرح کی اجازت کیسے دے سکتا تھا کہ وہ پردھان کی حاکمیت کو چیلنج کرے؟ جو وہ قریب آیا، میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس پر لوہے کی مٹھ چڑھی ہوئی ہے۔ اس کے پیچھے اس کے 2 بیٹے، 2 فصلوں کے رکھوالے اور 4 نوکر آ رہے تھے۔ سب کے پاس لاٹھیاں تھیں۔ چھوٹی نے میرا بازو پکڑ کر کھینچا، اس طرف آؤ دیدی، کیا بات ہے؟ وہیں رو جاؤ۔ ہمارے ارد گرد درخت تھے اور ایک درخت کی شاخ خاصی نیچے تک جھول رہی تھی۔ میں نے اسے توڑ لیا، اب میرے پاس بھی اپنی حفاظت کے لیے چھڑی تھی۔ ایسا نہ کرنا پھولن، چھوٹی نے میری منت کرتے ہوئے کہا، ایسا نہ کرنا، بہتر ہے کہ اگر وہ نہیں تمہیں ماریں تو جواب میں تم خاموش رہو۔ ہاتھ میں نیم کی ہری شاخ لے کر میں دیوار پر کھڑی ان کی منتظر تھی کہ وہ مجھے پکڑنے کے لیے قریب آئیں۔ پردھان کے بیٹے پہلے میرے قریب آئے، پھر ان کے پیچھے پردھان اور دوسرے لوگ تھے۔ پردھان نے اپنے بیٹوں اور نوکروں کی طرف دیکھا اور پھر دیوار پر چڑھ کر مجھے زور کا ایک تھپڑ مارا۔ میں نے پیچھے ہٹ کر اسے بتانے کی کوشش کی کہ اس نے میری ماں کو مارا تھا، میں نے اس لیے اس کو مارا۔ اس نے مجھے زور کا ایک اور تھپڑ مارا۔ میں اپنا توازن کھو بیٹھی اور زمین پر گر پڑی۔ جاری ہے۔